بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مخارج کے بیان میں۔ آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ مخارج کیا ہوتے ہیں، حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ آج ہم انشاءاللہ ہر ایک کا جو الگ مخرج ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں مخرج کیا ہوتا ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہوتی ہے، اور مخرج کا معنی نکلنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنی جہاں سے کوئی حرف ادا ہو۔ امام خلیل علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ 17 مخارج بیان کیے ہیں، اور امام سیبوی علیہ الرحمہ نے 14 مخارج بیان کیے ہیں۔ تو ہم نے آج 17 جو ہے نا وہ مخارج آج ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ فرسٹ مخارج الف، واو اور یا، حروف مدہ یہ نکلتے ہیں، یعنی جوف دہن منہ کے اندر کا خلا، وہاں سے حروف مدہ الف، واو اور یا نکلتے ہیں۔ یعنی جب الف ساکن ہو، جیسے تا زبر الف تا، جیسے حمزہ زیر یا ای، اس طرح یہ حروف مدہ نکلتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو مخارج ہے وہ ہے حروف حلقی آ جاتے ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں، ان کو حروف حلقی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے حمزہ اور ہا۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے اقصی حلق۔ تو 6 حروف حلقی ہیں، ان کو حلقی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم بیان کریں گے کہ جو اقصی حلق ہے اس سے کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ حمزہ اور ہا یہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی گلے کا وہ والا حصہ جو سینے کی طرف ہے اس سے کیا ادا ہوتا ہے، حمزہ اور ہا۔ ان کو کیا بولتے ہیں، اقصی حلق۔ اور نمبر 3 پہ آ جاتا ہے عین اور ہا۔ یہ 2 حروف ہیں، اس کو وسط حلق کہتے ہیں کیونکہ یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، تو ان کو کیا بولتے ہیں، وسط حلق، یعنی گلے کا درمیان والا حصہ۔ اس سے کیا ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ نمبر 4 پہ آ جاتا ہے غین اور خا۔ یہ گلے کا وہ والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، یہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کو کیا بولتے ہیں، ادنی حلق، یعنی گلے کا وہ والا حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو کیا بولتے ہیں، ادنی حلق، وہاں سے کیا ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ ان کو میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، ان کو حلقی، حروف حلقی کیوں کہتے ہیں۔ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں، ان کا اب مخارج میں آپ کو بتاتا ہوں، بتا دیا آپ کو، لیکن جو ہے ان کو ادا کرنے کا طریقہ وہ میں آپ کو اب بتا رہا ہوں۔ جیسے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ ان کے جو ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد والا جو مخارج ہے وہ ہے قاف، جو 2 آنکھوں والا ہے، یعنی قاف۔ نمبر 5 پہ آ جاتا ہے قاف۔ قاف کون سا، یہ والا قاف جو پر پڑا جاتا ہے۔ اس کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کے جڑ کوے کے ساتھ۔ کوا کون سا ہے، جو گلے کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوتا ہے نا ہمارے گلے میں، اس کو اردو میں کوا کہتے ہیں اور عربی میں لحاظ کہتے ہیں۔ تو جب زبان کی جڑ کوے کے ساتھ اوپر کے تالو کا جو نرم حصہ ہے وہاں لگے تو کیا ادا ہوتا ہے، قاف۔ تو یہ اس کا مخرج ہے۔ اور کاف نمبر 6 پہ آ جاتا ہے کاف، یہ والا کاف جو بریک پڑا جاتا ہے۔ اس کا مخرج ہے، یعنی اس قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر جہاں سے تالو کا سخت حصہ شروع ہوتا ہے وہاں لگے اور کیا ادا ہوتا ہے، کاف۔ اور ایک نمبر 7 پہ آ جاتا ہے
جیم شین یا، جیم شین اور یا۔ زبان کے درمیان والا حصہ اس کے مقابل اوپر تالو سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم شین یا، غیر مدہ ادا ہوتے ہیں، یعنی جب یہ ساکن نہ ہوں تب یہ ادا ہوتے ہیں۔ ان کا مخرج کیا ہے؟ جب زبان کا اوپر والا حصہ اوپر تالو کے ساتھ اوپر لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم شین اور یا۔ نیکسٹ جو ہمارے مخارج ہیں ان کو ادا کرنے سے پہلے جو ہمارے دانت ہیں ان کو عربی میں جان لیتے ہیں کہ ہمارے دانتوں کو عربی میں کیا کیا کہتے ہیں، کیونکہ جو جتنے بھی ہم نے نیکسٹ جو مخارج پڑھنے ہیں ان کا تعلق دانتوں سے ہے۔ جب تک ہمیں ان کے عربی میں نام یاد نہیں ہوں گے تب تک ہم ان کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ثنایا۔ ثنایا کے 4 دانت ہیں، 2 سامنے اوپر والے جو ہیں ثنایا علیہ جن کو بولتے ہیں، جو سامنے والے ہیں نا جو بڑے دانت ہوتے ہیں، سبھی کے بڑے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ ثنایا علیہ۔ ان کے جو مقابل نیچے والے ہوتے ہیں نا، یہ والے یعنی نیچے والے جبڑے میں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ ثنایا سفلا۔ یہ اس کے 4 دانت ہیں۔ ثنایا علیہ کے کون سے 4 دانت ہیں؟ ثنایا علیہ اوپر والے 2، اس کے مقابل نیچے والے 2، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ثنایا سفلا۔ اس کے 4 دانت۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے رباعیات۔ رباعیات یعنی ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا، ان کے دائیں بائیں 2 اوپر 2 نیچے، ان کو کیا بولتے ہیں؟ رباعیات۔ یعنی یہ جو ثنایا علیہ ہیں اس کے دائیں بائیں ایک ادھر ایک ادھر اوپر والے جبڑے میں، اور ثنایا سفلا کے دائیں بائیں ایک اس سائڈ پہ اور ایک اس سائڈ پہ، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، یہ کون سے ہیں؟ رباعیات۔ اسی طرح نیکسٹ انیاب۔ رباعیات کے دائیں بائیں 2 اوپر 2 نیچے، ان کو کیا بولتے ہیں؟ انیاب۔ اور ضواحک کی 4 داڑیں ہیں، یہ انیاب کے دائیں بائیں 2 اوپر والے جبڑے میں اور 2 نیچے والے جبڑے میں۔ اور طواحن، طواحن کے 4 داڑیں ہیں، 2 اوپر والے جبڑے میں 2 نیچے والے جبڑے میں، ضواحک کے دائیں بائیں 2 اوپر 2 نیچے۔ اور نواجز کی 12 داڑیں ہیں، 6 اوپر ہیں 6 نیچے، یعنی طواحن کے دائیں بائیں 3 اس سائڈ پہ دائیں طرف اوپر والے جبڑے میں اور 3 اس سائڈ پہ اوپر والے جبڑے میں، یعنی طواحن کے دائیں بائیں۔ اور نیچے والے جبڑے میں 3 دائیں طرف اور 3 بائیں طرف، طواحن کے دائیں بائیں 6 اوپر ہوگی اور 6 نیچے۔ اس طرح ان کے نام ہیں، اور یہ آپ جب تک یہ یاد نہیں کر سکتے تب تک ہم جو نیکسٹ جو ہم نے حروف کے مخارج بیان کرنے ہیں اس کو ادا کرنا ہے، تب تک آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوگا۔ مخرج نمبر 8 پہ آ جاتا ہے ضاد۔ زبان کی کروٹ اوپر 5 داڑوں کی جڑ سے جب لگے تو کیا نکلتا ہے؟ ضاد۔ یہ بائیں طرف سے آسان ہے، اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ حافیہ، حافیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عربی میں کروٹے زبان کو، یعنی جو زبان کا کنارہ ہے اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حافۂ لسان۔ لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 9 پہ لام۔ زبان کی کروٹ کچھ حصہ حافہ جب ضواحک، نیاب، رباعی اور ثنیہ کے مسوڑوں سے لگے تو کیا نکلتا ہے؟ لام، اور یہ اس کا مخرج ہے۔ اور نمبر 10 پہ آ جاتا ہے نون۔ نون، نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ جب رباعی، انیاب اور ثنیہ سے کے مسوڑوں سے لگے تو کیا نکلتا ہے؟ نون۔ تو لام نون کو حروف ذلقیہ اور طرفیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 10 پہ آ جاتا ہے را کا مخرج، یعنی زبان کی پشت کا سرا جب رباعی،
ثنیہ کے مسوڑوں سے مائل تالو کی طرف لگے تو کیا نکلتا ہے؟ را۔ را کا جو مخرج ہے یہ، یعنی جب زبان کی پشت کا سرا رباعی ثنیہ کے مسوڑوں سے مائل تالو کی طرف لگے تو کیا نکلتا ہے؟ را۔ اور نمبر 11 پہ آ جاتا ہے وا، دال اور تا، ان کا مخرج، یعنی نوک زبان ثناء علیہ کی جڑ یعنی مسوڑوں کے اوپر تالو کی جو کھردری جگہ ہے وہاں سے کیا ادا ہوتے ہیں؟ وا، دال اور تا، ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ نطعیہ کھردری جگہ سے کیونکہ یہ ادا ہوتے ہیں۔ عربی میں کھردری جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ نط۔ عربی میں کھردری جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ نط، اس لیے ان کو کیا بولتے ہیں؟ نطعیہ۔ نمبر 12 پہ آ جاتا ہے وا، فا اور ذال، ان کا بھی ایک مخرج ہے۔ پہلے ہم نے تا، دال اور تا کا پڑھا ہے، اب وا، ذال اور تا کا مخرج۔ ان کا جو مخرج ہے وہ ہے نوک زبان ثناء علیہ کا اندر والا حصہ جو مسوڑوں سے ملا ہوا ہے وہاں سے کیا ادا ہوتے ہیں؟ وا، ذال اور سا، یہ ان کا مخرج ہے، وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ اب نمبر 13 پہ آ جاتا ہے صاد، زا اور سین، یہ ان کا بھی ایک ہی مخرج ہے۔ نوک زبان ثناء سفلی کا کنارہ ما اتصال ثناء علیہ کے، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ صاد، زا، سین، ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ صفیریہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ جب یہ ادا ہوتے ہیں تو سیٹی والی آواز نکلے، جیسے سین، صاد، زا، اس لیے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ 14 پہ آ جاتا ہے فا، اس کا مخرج ہے نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ اور ثناء علیہ کا کنارہ، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ نمبر 15 پہ آ جاتا ہے، یعنی نمبر 15 پہ آ جاتا ہے با، میم اور واو، ان کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ با جو ہے یہ ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی تری سے، اور میم خشکی سے، اور واو دونوں ہونٹ گول کرنے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے با، میم، واو، اس طرح یہ ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 16 پہ آ جاتا ہے، یعنی نمبر 16 پہ آ جاتا ہے خشوم، یعنی خشوم گنہ کا جو ہے وہ مخرج ہے، یعنی ناک کا جو پیچھے والا حصہ ہے، جو سخت حصہ ہے، اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ خشوم۔ خشوم نون مخفا و مدغم اور و ادغام ناقص کا مخرج ہے، یہ خشوم ہے۔ نمبر 16 پہ آ جاتا ہے، یعنی ناک کے بانساں سے گنہ نکلتا ہے اور ناک کے پچھلے سخت حصے کو کیا بولتے ہیں؟ خشوم۔ خشوم نون مخفا و مدغم اور ادغام ناقص کا مخرج ہے۔ اور نمبر 17 پہ آ جاتا ہے قاف، زبان کی جڑ اوپر کے تالو کا جو نرم حصہ ہے وہاں لگے کیا ادا ہوتا ہے؟ قاف، یہ پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے 17 مخارج جو ہیں وہ آج ہم نے پڑھے ہیں، وہ یہ امام خلیل علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیے تھے، اور امام سیبوئی علیہ الرحمہ نے 14 مخارج بیان کیے ہیں۔ انہوں نے لام نورا کا مخرج بیان نہیں کیا، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ 14 مخارج بیان کیے ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا تاکہ آپ ہر مخرج کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ خاص کر کے جو ہم نے پڑھے ہیں یہ دانتوں کے عربی میں نام
ان کو اچھے طریقے سے کر لیجیے گا تاکہ جو دانتوں سے مخارج ادا ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو سکیں۔ شکریہ، اور نیکسٹ آنے والی ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔